أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں اور سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، گزشتہ مجلس میں یہ بات عرض کی جا رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے بعث کا انکار کرنے والے، قیامت کا انکار کرنے والے لوگوں کا کیا حال ہوگا جب وہ عذاب دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کو کھڑا کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ الیس ھذا بالحق، کیا یہ عذاب صحیح سچ نہیں ہے؟ جب وہ یہ کہیں گے کہ کیوں نہیں، ہم نے دیکھ لیا یہ سب کچھ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ پھر تو چکھو عذاب کو. جو تم کفر کرتے تھے، انکار کرتے تھے، اب اس کا عذاب چکھو. نیا نیا عذاب ہوتا رہے گا. آج جن آیات کو میں نے پڑھا ہے ان میں سے پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بعث بعد الموت اور قیامت کا انکار کرنے والے ان لوگوں کے حالات کو دوسرے طریقے سے بیان کیا ہے کہ ان کا حال اس وقت کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے دو باتیں بتلائی. ایک تو یہ ہے کہ ان کو خسران حاصل ہوگا، نقصان ہوگا، اور دوسری بات یہ بتائی کہ وہ اپنے گناہوں کے بوجھوں کو اٹھائے ہوئے ہوں گے. امام راضی نے ان دونوں باتوں کو اچھے انداز میں تفصیل کے ساتھ سمجھایا. خسران کا حاصل ہونا، نقصان کا حاصل ہونا، وہ اس طرح سے ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو دل دیا ہے، نفس بھی دیا ہے، اور بہت ساری صلاحیتوں کے ساتھ حضرت انسان کو بنایا، جس میں باڈی کے ایسے ایسے پارٹس عطا کیے، عقل عطا فرمائی، سوچنے کی طاقت عطا فرمائی، تاکہ ان آلات کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرے، اچھے اخلاق کو حاصل کرے، اور موت کے بعد ان اخلاق کا ثمرہ اس کو ملے. جب انسان ان آلات کو، ہاتھ کو، پاؤں کو، زبان کو، دل و دماغ کو، قوت عقلیہ کو، قوت فکریہ کو استعمال کرتا ہے، لیکن کہاں استعمال کرتا ہے؟ ایسی لذتوں کے اندر جو ختم ہونے والی ہے، اور ایسی شہوتوں کے اندر جو منقطع ہونے والی ہے. آدمی استعمال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کی عمر ختم ہونے کے قریب ہو جاتی ہے، بلکہ ختم ہو جاتی ہے. تو گویا کہ اس نے بہت بڑا نقصان اٹھایا. کیوں بھائی؟
اس لیے کہ اس کے پاس جو اصل پونجی اور سرمایہ تھا، راس المال تھا، وہ تو ختم ہو گیا، اور جس کو وہ نفع سمجھ رہا تھا، دنیا کی لذتیں اور دنیا کی راحتیں، نفس کے جو کچھ بھی چونچرے اور تقاضے، ان سب کو وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہی مزے کی چیز ہے، تو وہ نفع ختم ہو گیا، نہ اس کے پاس راس المال بنیادی مال ہے، نہ اس کے پاس کوئی نفع ہے، تو اس سے بڑا نقصان اور کیا ہوگا؟ تو جو آدمی قیامت کا انکار کر رہا ہے، باس بعد الموت کا انکار کر رہا ہے، وہ یوں سمجھتا ہے کہ اصلی زندگی یہی دنیا کی ہے، جتنا فائدہ اٹھانا ہو اٹھا لو، اور جو اصلی کمالات ہے آخرت کے، اس کو وہ چھوڑ رہا ہے۔ ظاہری بات ہے یہ اپنا نقصان کر رہا ہے، آخرت کا انکار کر کے دنیاوی لذتوں میں لگ کر آخرت میں ملنے والی نعمتوں سے محروم ہو رہا ہے، گویا کہ اس کا سودا بہت ہی زیادہ ٹوٹے والا اور نقصان والا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایمان والا جو قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ یہ دنیاوی لذتوں میں دھوکہ نہیں کھاتا، وہ یہ کیش جو نفع نظر آ رہے ہیں وہ اس میں گم نہیں ہو جاتا، بلکہ کوشش کرتا ہے کہ قیامت کے دن مجھے کچھ کام آ جائے، ایسا توشہ حاصل کر لو۔ جب اس طرح کوشش کرتا ہے ایمان والا تو اس کو نقصان نہیں ہوگا۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ملنے کا انکار کر رہے ہیں، انہوں نے بہت بڑا نقصان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، اور دوسری چیز یہ بتلائی کہ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، وہ لوگ اپنے بوجھوں کو اپنی پشتوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ کیسے؟ اس کو امام رازی نے اس طرح سے وضاحت سے سمجھایا کہ انسان کی خوش قسمتی اور سعادت ابدی، ہمیشہ کی نیک بختی، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے میں ہے، اللہ کی عبادت میں مشغول ہونے میں ہے، اللہ کی محبت میں، اللہ کی خدمت میں محنت کرنے میں ہے، اور دنیا سے منقطع ہونے میں، دنیا کی محبت کے چھوڑنے کے اندر آدمی کی نیک بختی رکھی ہے۔ دل کا دنیا سے تعلق کو توڑنا اس میں رکھا ہے۔ اب جو آدمی آخرت کا انکار کر رہا ہے، قیامت کا انکار کر رہا ہے، وہ تو کوشش نہیں کرے گا آخرت کے لیے، قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے، وہ کوشش نہیں کرے گا کہ دنیا سے دل کو ہٹائے۔ جب وہ مر جائے گا قیامت کا انکار کرنے والا، تو عالم روحانیات میں، آخرت کے اندر وہ ایک اجنبی کی طرح ہوگا، اپنے دوستوں سے ایک علیحدہ آدمی ہو گیا ہو، اس طرح کا ہوگا، اپنے رشتہ داروں سے دور ہوگا، جو دنیا میں عالم جسمانیات کے اندر دنیا کی لذتوں میں اس کے ساتھ، اس سے اس کو اور زیادہ افسوس ہوگا، اس لیے کہ توشہ بھی نہیں ہے، اور وہاں کے لوگ اس کے ساتھ مل بھی نہیں رہے ہیں، اور اس کو کوئی ایسا راستہ بھی نہیں ملتا کہ اس کے تعلقات والے اس کو مل جائے، تو اس سے اور زیادہ اس کو رنج ہوگا۔ اس دنیا کی، آخرت کی جو نعمتیں ہیں اس سے وہ محروم ہوا۔ اس لیے خیر اللہ تعالیٰ نے اس مقام کے اوپر دو قسم کے ان لوگوں کے حالات کو بیان کیے، جس میں پہلی جو چیز ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ نقصان میں ہوئے، یعنی ان کو کوئی ثواب نہیں ملا، کوئی اجر نہیں ملا، اس لیے کیا نہیں تھا کچھ۔ اور وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ کے اندر یہ بتلایا جا رہا ہے کہ ان کو عذاب ملا۔ ظاہری بات ہے کہ ثواب نہ ملے اور عذاب ملے، وہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ،
یقیناً نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ سے ملنے کی تکذیب کی. اللہ سے ملنے کی تکذیب کا مطلب ہے جنہوں نے قیامت کا انکار کیا. اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں اس کو نہیں بتلایا کہ جنہوں نے بعث کا انکار کیا، قیامت کا انکار کیا، بلکہ اللہ سے ملنے کو جھٹلایا. امام رازی لکھتے ہیں کہ یہ بہت ہی اچھے انداز میں اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے. وہی آدمی دنیا کے اندر کسی کے خلاف جاتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ مجھے کہاں اس کو منہ دکھانے کا ہے، مجھے کہاں اس کو ملنے کا ہے، یہ سوچ کر چلتا ہے. مثال کے طور پر کوئی سرکاری سرونٹ ہے یا کوئی آفیسر ہے، اس کے ساتھ کسی نے بدتمیزی کی ہے اور اس کے ساتھ اناپ شناپ بکواس کیا ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ اس سے مجھے کیا ضرورت پڑے گی. لیکن ظاہری بات ہے کوئی ایسا موقع آ لگتا ہے کہ اسی سے ہم کو منہ ملانا پڑتا ہے. تو اگر اس وقت یہ سوچ لیتا کہ کبھی اس سے مجھے سابقہ پڑ سکتا ہے، مجھے اچھے انداز میں رہنا چاہیے، تو پھر جب سابقہ پڑتا ہے اس وقت نقصان نہیں ہوتا. اللہ رب العزت نے کذبوا بلقاء اللہ فرمایا کہ نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے تکذیب کی تھی اللہ سے ملنے کی، اللہ سے ملنے کو جھٹلایا تھا. اب دیکھیں گے کہ قیامت کے میدان میں کسی کا کوئی حکم نہیں، لا حکم فیہ لأحد الا للہ. قیامت کے میدان میں صرف اللہ ہی کا حکم چلتا ہے. ولا قدرت لأحد علی النفع والضر والرفع والخفض الا للہ. اور قیامت کے میدان میں کسی کے پاس طاقت نہیں ہے کسی کو نفع پہنچانے کی یا نقصان پہنچانے کی، یا کسی کو اٹھانے کی یا کسی کو گرانے کی، سوائے اللہ کے. اللہ کے سوا کسی کے پاس طاقت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اگر یہ بات ڈائریکٹ کیوں فرما دے رہے جنہوں نے قیامت کا انکار کر دیا، یہ بات حاصل نہیں ہو سکتی تھی. امام راضی نے کہا کہ یہ کنایا جو استعمال کیا ہے، یعنی اسپشٹ الفاظ کے بجائے اشارے سے جو بات کی ہے وہ بہت ہی اچھا انداز ہے. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ کیا نقصان ہوا، بہت بڑا ثواب، ان کو ثواب سے وہ لوگ محروم ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے ایک بہت بڑے عذاب میں پھنس گئے، اور یہی بہت بڑا نقصان ہے. حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا على ما فرطنا فيها. یہاں تک کہ جب ان کے پاس قیامت آ گئی اچانک تو وہ کہنے لگے ارے افسوس اس بات کے اوپر، ان اعمال پر جو ہم نے دنیا میں کوتاہی کی تھی، ان کوتاہیوں پر جو ہم نے دنیا میں کی تھی، ان اعمال پر جو ہم نے دنیا میں آگے بھیجے. حتی اذا جا، تو یہ جو حتی کا لفظ ہے وہ باؤنڈری بتلا رہا ہے. باؤنڈری نقصان کی نہیں ہے، نقصان تو ان کا ہمیشہ ہمیشہ کا ہو گیا ہے. انہوں نے جھٹلایا، کہاں تک جھٹلایا کہ قیامت ان کے پاس آ گئی، وہاں تک وہ جھٹلاتے رہے. بھئی قیامت تو بعد میں آئے گی، آدمی تو جھٹلاتا ہے موت تک، موت کے بعد تو سب چیزیں سامنے آ جاتی ہے. یہاں پہ ایک سوال کیا امام راضی نے بھی اور تفسیر روح البیان میں بھی کہ یہ جھٹلانے کا معاملہ تو موت آتے ہی ختم ہو جاتی، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے حتی اذا جاءتهم الساعہ کہ جب قیامت ان کے پاس اچانک آ جائے گی تو کہیں گے کہ ہائے افسوس ان برائیوں پر جو ہم نے دنیا میں آگے بھیجے تھے. اس کا جواب یہ ہے چونکہ موت آخرت کے حالات میں واقع ہوتی ہے، مقدمات میں سے ہے. حدیث میں آیا من مات فقد قامت قیامت، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی. تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ موت کا جو وقت ہوتا ہے وہ دنیا کے زمانے میں سے، دنیا کے وقتوں میں سے آخری وقت ہوتا ہے اور آخرت کے وقتوں کا بگننگ ہوتا ہے، آخرت کے اوقات میں سے شروعات ہے. ہاں
من مات فقد قامت قیامت، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، اس لیے کہ اس نے فرشتوں کو دیکھ لیا، اس کی روح نکل گئی، اس کو بھی نکال کے اللہ کے پاس لے گئے، آگے کے جو حالات ہیں وہ اس نے دیکھ لیے، تو گویا کہ دنیا کا اینڈنگ ہو رہا ہے اور آخرت کا بگننگ ہو رہا ہے۔ تو موت کی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں جو ان کا لمٹ بتلائی کہ یہ جھٹلانا ان کا کہاں تک کہ قیامت تک، تو چونکہ موت بھی جس کے ہو جاتی ہے وہ قیامت قائم ہو جاتی ہے اس کی۔ خیر، اب ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ حتی اذا جاءتہم الساعہ، جب ان کے پاس ساعت آئے گی، ساعت سے مراد قیامت ہے، اور قیامت کو ساعت کیوں کہا؟ امام رازی نے لکھا ہے کہ قیامت ساعت کے معنی گھڑی، وہ جلدی ختم ہونے والی جو ہوتی ہے اس کو ساعت کہتے ہیں، چونکہ قیامت کا دن ہوگا، اس کو بھی اسی لیے ساعت کہا جاتا ہے کہ وہ حساب کی ساعت ہوگی، چٹکی میں حساب ہو جائے گا۔ ہاں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ساعت سے مراد وہ وقت ہے جس میں قیامت قائم ہوگی، اور وہ اچانک آئے گی، اللہ کے سوا اس کو کوئی نہیں جانتا کہ وہ کب آئے گی، اچانک آنے والی ہے۔ گھڑی کیسے اچانک چلی جاتی ہے، وقت کیسے چلا جاتا ہے کہتا بھی نہیں اور اچانک نکل جاتا ہے، کہا کہ قیامت بھی ایسے ہی اچانک آ جائے گی، یہاں تک کہ جب ان کے پاس قیامت آئے گی اچانک، قالوا یا حسرتنا، وہ پکاریں گے اے ہمارے افسوس، ہائے شرمندگی۔ زجاج فرماتے ہیں کہ یہ یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، گویا کہ یہ پکار رہا ہے افسوس کو کہ آجا آجا، تیرے حاضر تو پکار رہا ہے کہ ہائے افسوس، لوگوں کو بتلا رہا ہے کہ مجھے افسوس ہوا ہے، مجھے اب شرمندگی ہو رہی ہے۔ اور سیبوئی یہ کہتے ہیں کہ یہ پکار رہا ہے، آواز دے رہا ہے کہ ابھی افسوس کے ہونے کا وقت ہے، اے افسوس تو آجا، ان ھذا وقتک فاحذری، یہ تیرا وقت ہے، ابھی افسوس کا وقت ہے، تو یہ افسوس تو آجا، یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، ہمارا افسوس، ہائے افسوس، علی ما فرطنا فیہا۔ تفرید کے معنی ہے برباد کرنا، اور ایک معنی ہے آگے بھیجنا۔ زجاج کہتے ہیں کہ اس کے معنی ہے تقدیم التقصیر، ہم نے جو گناہ آگے بھیجے اس پر ہمیں افسوس ہے۔ اور ابو عبیدہ فرماتے ہیں کہ فرطنا کے معنی ضیعنا، ہمارا ہر افسوس اس ضائع کرنے کے اوپر جو ہم نے دنیا کے اندر ضائع کیا تھا، اللہ تفریطنا، ہم نے جو دنیا میں وقت کو ضائع کیا، زندگی کو برباد کیا، کا اس کے اوپر ہم لوگ ہے افسوس۔ فیہا، ہم نے جو کوتاہی کی اس میں، تو کس میں؟ فیہا کی ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ ایک قول تو یہ کہ دنیا کی طرف، حالانکہ دنیا کا ذکر پہلے نہیں ہوا ہے، ابھی دنیا کا لفظ یہاں قریب میں کسی آیت میں آیا نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے مراد دنیا ہے، حتی اذا جاءتہم الساعۃ بغتۃ قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، تو فیہا سے مراد دنیا ہے۔ اور بعض علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ فیہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے قیامت کی طرف۔ قیامت کے بارے میں ہم نے جو کوتاہی کی ہے، کیا کوتاہی کی؟ ہم نے کوئی تیاری نہیں کی، ہم نے کچھ نیک اعمال نہیں کیے جو ہمیں یہاں پر کام آتے۔ یہ مفسر حسن فرماتے ہیں کہ فیہا کا مطلب فی الساعۃ، قیامت کے بارے میں جو ہم نے کوتاہی کی۔ اور جو حضرات کہتے کہ دنیا میں ہم نے کوتاہی کی، تو چونکہ ضمیر تو پہلے نہیں گزری، اس کا جواب یہ دیا کہ بھئی آدمی کوتاہی کہاں کرتا ہے، دنیا ہی میں تو کرتا ہے، اس لیے
بتلانے کی ضرورت نہیں تھی، یہ آگے نہیں گزرا تب بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو دنیا میں کوتاہی کی اس کے اوپر وہ افسوس کر رہا ہے، افسوس کو پکار رہا ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ فیہا کا مطلب ہے ان اعمال پر جو ہم نے دنیا کے اندر کیے، جو ہم نے یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، ہائے افسوس ان اعمال اور ان طاعتوں کے اوپر جس میں ہم نے کوتاہی کی تھی، جن کے بارے میں ہم نے کوتاہی کی تھی۔ اور بعض حضرات جیسے کہ محمد بن جریر طبری رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ ہائے افسوس ہمارے سودے کے اوپر، جو ہم نے سودا کیا، ہم نے جو ڈیل کیا کہ دنیا کی لذتوں کے اندر ہم پھنسے رہے اور آخرت کی کوئی تیاری نہیں کی، کہا ہائے افسوس اس کے اوپر۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، وہ لوگ اپنے بوجھوں کو اپنی پشتوں کے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ قد خسر کے اندر، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے دو باتیں بتلائی ہے، ایک تو حصول خسران، نقصان کا حاصل ہونا، اور دوسرا بوجھوں کو اٹھانا۔ اب یہ دوسرے حصے کے اندر وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اس میں ان کی پشتوں کے اوپر بوجھ وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ وہ کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بوجھ گناہ ہے، غلطیاں ہے۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ، اوزار عربی زبان میں وزرن کی جمع آتی ہے، اور وزر کہتے ہیں بوجھ کو۔ وزیر کو وزیر اسی لیے کہتے ہیں کہ وزیر بادشاہ کا بوجھ اٹھاتا ہے، بادشاہ کے بہت سارے کاموں کا وہ بوجھ وزیر اٹھاتا ہے، اس لیے اس کو وزیر کہا جاتا ہے۔ خیر، یہ لوگ اپنا بوجھ اپنی پشتوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ گناہوں کو بھی وزر کہا اس لیے کہ یہ گناہ اس گنہگار کو بوجھل کر دیں گے، قیامت کے میدان میں ان کو بوجھ لگے گا اپنے گناہوں کا کہ ہم نے کتنے گناہ کیے تھے، وہ سب وہاں پہ لیے ہوئے ہوگا۔ علماء کرام نے اس بارے میں مختلف آراء نقل کی ہے کہ وہ اپنے بوجھوں کو کس طرح سے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کفار اور فجار میدان محشر میں اپنی جان بچانے کے لیے بوکھلاہٹ کے ساتھ مختلف باتیں کریں گے، کہیں جھوٹی قسمیں کھائیں گے، کہیں تمنا کریں گے کہ ہم کو دوبارہ دنیا میں لوٹا دیا جائے، سب باتیں کریں گے، اور ان کا حال یہ ہوگا کہ یہ بوجھوں کو اٹھائے۔ تو بوجھ اٹھانے کی کیفیت کیا ہوگی؟ بعض حضرات نے لکھا ہے، مفسرین نے، کہ مومن جب دنیا سے جانے کے بعد قیامت کے میدان میں جانے کے لیے قبر سے اٹھے گا تو اس کے سامنے ایک چیز آئے گی، اس کے سامنے وہ چیز بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوگی شکل کے اعتبار سے، اور خوشبو بھی اس کے اندر سے بہترین آ رہی ہوگی۔ وہ اس کو کہے گی، اس آنے والے کو، کہ میں تیرا نیک عمل ہوں، میں دنیا کے اندر تیرے اوپر سوار ہوا تھا، آج میں تجھے کہتا ہوں کہ تو میرے اوپر سوار ہو جا۔ تو یہ نیک عمل اس آدمی کو کہے گا کہ تو مجھ پر سوار ہو جا۔ یہ ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اس دن کو یاد کرو جب ہم پرہیزگاروں کو جمع کریں گے وفد کی شکل میں، یعنی سواروں کی شکل میں، وہ سوار ہو کر آئیں گے، یہ نیک عمل کے اوپر سوار کریں۔ اور جب کافر اپنی قبر سے نکلے گا تو اس کے سامنے ایک چیز آئے گی، وہ چیز اقبح الاشیاء صورتاً، شکل و صورت کے اعتبار سے بہت ہی بدبی شکل والی ہوگی، اور اخبثها ریحاً، اور بدبو بھی سب سے زیادہ غلیظ ترین ہوگی۔ اور وہ اس کو کہے گی آنے والے سے، انا عملک الفاسد، میں تیرا برا عمل ہوں، تو دنیا میں مجھ پر سوار ہوا تھا، آج میں تجھ پر سوار ہوں گا۔ یہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، وہ اپنے بوجھوں کو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یہ جو طریقہ ہے بوجھ اٹھانے کا، اس کو مفسر قتادہ اور سدی نے نقل کیا، اور زجاج فرماتے ہیں کہ بوجھ جیسے موونگ چیزوں کے لیے ہوتا ہے، منتقل ہونے والی، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتی ہے، وہ ایسی چیزوں کا جیسے بوجھ ہوتا ہے،
ایسے ہی صفات کا بھی بوجھ ہوتا ہے، حالات کا بھی بوجھ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی آدمی چاروں طرف سے پریشان ہو اور اس کے چہرے سے آپ دیکھیں گے جیسے بوجھل لگ رہا ہے، اس کو کوئی تکلیف ایسی ہے، ایسے ہی اللہ رب العزت ان لوگوں کے اوپر ایسا بوجھ ڈال لیں گے ان کے گناہوں کا، جیسے کہتے ہیں ثقل علی خطاب فلانی، مجھ پر فلانی کا خطاب بہت بھاری پڑ گیا، فلانے سے بات کرنا مجھے بھاری پڑ گیا۔ اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ وہم یحملون کے معنی وہ ان کے ساتھ رہیں گے، ان کا جو بوجھ ان کے اعمال ہے، برے اعمال، وہ اس کے ساتھ رہیں گے۔ مفسر حقی نے لکھا ہے کہ بوجھ مختلف قسم کے ہوتے ہیں، آدمی کے جو گناہ ہے الگ الگ قسم کے ہیں، اور ان گناہوں میں سب سے بدترین اور سب سے خطرناک جو گناہ ہے وہ تکبر کا ہے، انسان کو توبہ کرنے سے روکتا ہے، انسان کو دینی اعتبار سے آگے بڑھنے سے روکتا ہے۔ تکبر، خودرائی اور خود بینی، اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھنا، اپنی رائے ہی کو سب کچھ سمجھنا، فکر خود و رائے خود در عالم رندی نیس، کفرت دری مذہب خود بینی و خود رائی۔ ہاں، صوفیہ کے یہاں خود رائی اور خود بینی کا کفر ہے، آدمی کو بہت بڑا نقصان ہوتا ہے اس سے۔ آدمی کو چاہیے کہ اللہ رب العزت سے اپنا تعلق پیدا کرے تاکہ یہ بوجھ نہ اٹھانا پڑے۔ یہ بوجھ، بعض علماء نے لکھا ہے کہ آدمی اپنے نفس کو نفس سے نہیں نکال سکتا، وہ تو اللہ ہی سے نکال سکتا ہے، اللہ کی یاد سے، اللہ کے تعلق سے آدمی اپنے نفس سے نکل سکتا ہے۔ چنانچہ حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر آدمی کے دل کو تر و تازہ رکھتا ہے، دل کو نرم کرتا ہے، اور جب آدمی ذکر سے خالی رہتا ہے، ذکر سے خالی ہو جاتا ہے تو نفس کی حرارت اس کو لگتی ہے، شہوات کی آگ لگتی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ حرارت لگے گی، آگ لگے گی تو سوکھ جائے گا، جب سوکھ جائے گا اعضاء اطاعت کی طرف نہیں چلیں گے، بندگی کی طرف نہیں چلیں گے، جب نہیں چلیں گے تو آپ اس کو کھینچنا چاہیں گے تو ٹوٹ جائے گا، جیسے کہ درخت سوکھ جاتا ہے، سوکھنے کے بعد کسی چیز کی صلاحیت نہیں رکھتا، نہ پھل دے سکتا ہے، نہ کوئی اچھی ہوا دے سکتا ہے، نہ اس سے سایہ مل سکتا ہے، تو اس کو اب ایک ہی کام کیا جاتا ہے، اس کو کاٹ دیا جاتا ہے اور آگ کے اندر ایندھن کے طور پر جھونک دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے گا۔ اسی طرح سے آدمی ذکر سے محروم رہتا ہے، اللہ کی طاعت سے محروم رہتا ہے، شہوتوں کے اندر وہ مشغول، شہوتیں اس پر غالب رہتی ہے، نفسانیت غالب رہتی ہے، تو پھر اس کا بھی وہی حال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، وہ اپنے بوجھوں کو اپنی پشتوں کے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، یاد رکھو یہ بہت ہی برے بوجھ ہے۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، جس بوجھوں کو یہ اٹھائیں گے یہ بہت ہی برے بوجھ ہوں گے۔ خیر، آگے کی جو آیت ہے اس کا ترجمہ یہ ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور یہ دنیاوی زندگی کھیل اور تماشا ہے، کھیل کود ہے، دنیاوی زندگی کھیل اور کود ہی ہے، لہو و لعب ہی ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر پرہیزگار لوگوں کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم لوگ سمجھ نہیں رکھتے؟ کیا تم لوگ سوچتے نہیں ہو؟ کیا تم لوگ سوچتے نہیں؟ اب بات تو چل رہی تھی آخرت کی، قیامت کے دن کی، اور بیچ میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دنیاوی زندگی سوائے کھیل کود کے اور کچھ نہیں ہے،
اور آخرت کا گھر وہی بہتر ہے پرہیزگاروں کے لیے، کیا تم سوچتے نہیں؟ تو اس کا ماقبل سے تعلق کیا ہے؟ امام رازی نے لکھا کہ ربط یہ ہے کہ قیامت کا انکار کرنے والے، آخرت کا انکار کرنے والے، ان کی سب سے بڑی رغبت دنیا میں تھی، دنیا کی لذتوں کو حاصل کرنے میں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو جس کے پیش نظر وہ آخرت کا انکار کرتے تھے اور قیامت کے لیے تیاری نہیں کرتے تھے، ان کے سامنے اسی دنیاوی زندگی کو کی جو خساست ہے، اس کا گھٹیا پن ہے، کمینہ پن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان کیا ہے۔ لیکن ایک بات بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کو کھیل کود کہا، تو کیا یہ دنیاوی زندگی بیکار ہے؟ اس کی برائی ہی کی جائے؟ اگر برائی کی جائے گی تو پھر یہی دنیاوی زندگی آخرت کمانے کے لیے تو ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بو اچھا تو اچھا کاٹو گے، برا بو گے تو برا کاٹو گے۔ اس لیے دنیاوی زندگی کو مکمل برا کہنا یہ صحیح نہیں ہے۔ جب صحیح نہیں ہے تو اللہ رب العزت نے اس مقام پہ جو فرمایا کہ دنیاوی زندگی تو کھیل کود ہے، تماشا ہے، اس لیے مفسرین کی اس میں دو جماعتیں ہو گئی اس کی تفسیر میں۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ اس سے مراد کافر کی زندگی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یرید حیات اہل الشرک والنفاق، کہ اس آیت کریمہ میں جس دنیاوی زندگی کو کھیل کود بتایا گیا، کھیل اور تماشا بتایا گیا ہے، وہ اہل شرک، اہل نفاق کی زندگی کو بتلایا، اس لیے کہ وَالسَّبَبُ فِي وَصْفِ حَيَاتِ هَؤُلَاءِ، یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ مومن کی جو زندگی ہوتی ہے اس میں تو اعمال صالحہ ہوتے ہیں، نیکیاں ہوتی ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے اعمال ہوتے ہیں، حضور کی سنتوں کو زندہ کرنے کی باتیں ہوتی ہیں، حضور کی سنتوں کی پیروی ہوتی ہے، تو اس کو تو کیسے کھیل کود کہہ سکتے ہیں؟ کہا ایمان والے کی زندگی، دنیاوی زندگی کھیل کود نہیں ہے، یہ تو ان لوگوں کے لیے بتایا۔ یہ ایک قول ہوا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ تو عام ہے، دنیاوی زندگی چاہے مومن کی ہو یا غیر مومن کی ہو، سب کے لیے ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اس سے مراد، دنیاوی زندگی سے مراد وہ لذتیں جو اس دنیاوی زندگی میں حاصل ہوتی ہے، اور وہ دنیا کے نفع، دنیا کی راحتیں، دنیا کے جو چین اور سکون نظر آ رہے ہیں، اسباب جو نظر آ رہے ہیں، یہ اس کو کہا گیا کہ یہ تو کھیل کود ہے۔ اب سوال یہ کہ ان کو کھیل کود کیوں کہا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کھیل کود میں جب مشغول ہوتا ہے تو اسی وقت اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، لذت حاصل کرتا ہے۔ جب کھیل کود بند ہوتا ہے تو پھر سوائے شرمندگی کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ ابھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ بچپن کے اندر جو ماربل سے کھیلتے تھے، مٹی سے برتن بناتے تھے، مٹی سے کھلونے بناتے تھے، اگر کوئی اس کو توڑ دیتا تو اتنا غصہ آتا تھا جیسے کہ آدمی کی پوری دنیا لٹ گئی ہو۔ آج اس کے اوپر افسوس ہو رہا ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے، کس کو کیا سمجھتے تھے۔ کہا بس کھیل کود تو ایسا ہوتا ہے، آدمی جب تک اس میں مشغول رہتا ہے وہاں تک اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس سے مشغولی ختم۔ ایسے ہی دنیاوی زندگی جو ہے جب ختم ہو جائے گی تو پتہ چلے گا کہ ہم جو دنیا میں کر رہے تھے، مزے اور سیر سپاٹے کر رہے تھے، کیا اس کی کوئی حقیقت ہے؟ کا کوئی حقیقت نہیں۔ دنیاوی زندگی ختم، یہاں کی لذتیں ختم، یہاں کے سیر سپاٹے ختم، ساری چیزیں ختم۔ اب امام راضی نے اس مقام کے اوپر بڑی تفصیلات لکھی ہے، بڑی تفصیلات کی، اور یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیاوی زندگی کو کھیل کود جو قرار دیا ہے وہ کئی وجوہ سے ہو سکتی ہے۔ ایک بات